جذبہ ایمانی سے سرشار مسلمانوں کے اتحاد کو پاش پاش کرنے کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی تاکہ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو سکے۔ اس نے اس مہم کی خاطر مسلمانوں کو علاقائی، لسانی، مسلکی گروہی خانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کھیل ایسے شاطرانہ انداز میں کھیلا کہ آدھی دنیا پر پھیلی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے والے فتنے کی سرگزشت۔ فتنہ قسط نمبر 1۔ وہ دبلا پتلا لڑکا کھیل کے میدان میں ایک گوشہ سنبھالے بیٹھا تھا۔ اس کا 1/3 سے زائد چہرہ کتاب کے عقب میں پوشیدہ تھا۔ اس کے ارد گرد ہم عمر لڑکوں کا بے پناہ شور اور کھیل کود کی مخصوص ہربونک جاری تھی، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز مکمل انہماک سے کتاب کے مطالعے میں مگن تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک گیند اس کے پاس آ کر گری۔ گیند کے گرتے ہی شور ایک نئے تناسب سے بڑھ گیا۔ اے تھامس، گیند ہماری جانب پھینک دو، ایک لڑکے نے بآواز بلند کہا۔ تھامس نے ایک نگاہ غلط اس کی جانب دوڑائی اور دوبارہ کتاب میں مگن ہو گیا۔ ارے سنائی نہیں دے رہا کیا؟ ایک طویل قامت اور قدرے درست طبیعت کے مالک لڑکے نے اسے مخاطب کیا۔ اسے تھامس کی بے نیازی اپنی حد تک محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑو بھی، اس کتابی کیڑے کو پکارنا دیواروں سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ دوسرے لڑکے نے بیزاری سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ مجال، اسے ہماری بات ماننا ہوگی۔ طویل قامت نے ایک بار پھر درشتی جتائی۔ ہم خامخواہ اس پر کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ایڈم نامی اس لڑکے نے جھنجھلائے ہوئے تھامس کی ولدیت کے متعلق چند نازیبا الفاظ کا اضافہ کیا۔ ارے ہاں بھائی، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ بیچارہ ذہنی طور پر بہت زیادہ مشقت میں مصروف ہوگا۔ طویل قامت برائے نے معنی خیزی سے کہا۔ وہ ان تمام لڑکوں سے عمر میں بڑا اور ضرورت سے زیادہ ہی باعلم معلوم ہوتا تھا، تو کیا ہم نے اس کے متعلق جو باتیں سن رکھی ہیں وہ درست ہیں؟ ایڈم نے بھول پن سے پوچھا۔ بالکل درست ہے میرے دوست، اتنی ہی درست جتنی تمہاری اور میری یہاں موجودگی۔ برائن نے جتاتی نظروں سے تھامس کو دیکھا جو ہنوز بے نیاز اور کتاب میں منہمک دکھائی دے رہا تھا۔ آہ بیچارہ تھامس، یعنی اس کے والدین نے ابھی تک شادی نہیں کی اور یہ ان کے ناجائز مراسم کا شاخسانہ ہے۔ ایڈم نے تعصب سے کہا۔ ہاں بھائی، یہ زمیندار تھامس چیمپئن اور اس کی ملازمہ سارہ جونز کی ناجائز اولاد ہے۔ اس کی والدہ خود بھی لارنس نامی ایک انگریز امیر کی غیر قانونی بیٹی ہی تھی، اسی لیے خود کو سارہ لارنس کہلوایا کرتی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے سارہ نے زمیندار کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے حقیقی بیوی بچوں کو آئرلینڈ میں ہی چھوڑ کر انگلستان چلے۔ تھامس نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے یہاں آ کر خود کو مسٹر اور مسز لارنس تو کہلوانا شروع کر دیا، لیکن قانونی شادی کبھی نہیں کی۔ ان کے تھامس کے بعد بھی 5 عدد غیر قانونی بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے۔ برائن نے نہایت تفصیل سے اپنے ساتھیوں کو چٹخارا لیتے ہوئے حقائق سے آگاہ کیا۔ تھامس کا چہرہ غصے سے سرخ تر ہونے لگا، تاہم اس نے کسی بھی رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ وہ خاموشی سے کتاب بند کیے اٹھا اور اس شیطانی ٹولے کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جانب بڑھ گیا۔ اس کے انداز میں واضح بے نیازی اور ذاتی وقار تھا۔ وہ ان کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے ان لڑکوں کی حضرہ سرائی اور تضحیک ہمیشہ مثبت اور اعصابی مضبوطی کی طرف مائل کرتی تھی۔ ہم عمر لڑکے سے بزدل اور ڈرپوک بھی گردانتے، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ان القابات کی ابجد سے بھی واقف نہ تھا۔ تھامس ایڈورڈ لارنس اپنی نوعیت میں ایک منفرد لڑکا تھا۔ اسے کھیل کود سرے سے پسند نہ تھے۔ مطالعے میں اس کی جان بستی تھی۔ مطالعے سے جو وقت ملتا اس میں وہ مختلف دریافتوں کے درپے ہو جاتا۔ یہ دریافتیں عام طور پر ندی نالے کے کنارے چلتے اس کے منبع کا سراغ لگانا ہوتا۔ کبھی خاک کے تودوں اور پرانے کھنڈروں کے معائنہ میں گھنٹوں صرف ہو جاتے۔ یہ کھنڈرات عام طور پر قدیم برطانوی باشندوں اور رومی فاتحین کا صدیوں پرانا پڑاؤ ہوا کرتے تھے۔ تھامس ان شکستہ در و دیوار میں ان عظیم فاتحین کی گرد کھوجنے کی کوشش کرتا جو ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ جولیس سیزر، مارک انتونی، آکٹوین جیسے عظیم الشان رومی فاتحین کے نادیدہ حولوں کا احساس اسے عجیب سنسنی امیز گدگداہٹ میں ملوث رکھتا۔ ان آثار قدیمہ میں تخیلات کا میلہ سجانے کے بعد اس کا اگلا مشغلہ بھی بہت دلچسپ ہوتا۔ وہ ایک کیمرہ کاندھے پر لٹکائے اپنی سائیکل پر سوار ہوتا اور نہایت خاموشی سے قدیم قلعوں، کلیساؤں اور محلات کی جانب نکل کھڑا ہوتا۔ ان عمارتوں کی مختصر زاویوں سے تصویریں اتار لینا اسے بے حد پسند تھا اور مرغوب تھا۔ وہ مختلف پتھروں میں ماضی کے نقوش تراش کرتا، ان عمارات میں جاگتی آنکھوں سے مختلف خوابناک مناظر تراش لیتا۔ ہر عمارت چونکہ مختلف واقعات اور ایک بھرپور زندگی کی امین رہی تھی، لہٰذا تھامس کو بھی یہ واقعات تراشنے اور انہیں تخیل میں سجانے میں بہت لطف آتا۔ تھامس کی یہ سرگرمیاں ہم عصر لڑکوں اور اپنے دیگر بھائیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ اس کے بھائی وقتاً فوقتاً اسے کھیل کود میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دیا کرتے۔
بھائیوں کے محبت والے اصرار پر وہ دھما چوکڑی کا حصہ تو بن جاتا، تاہم اناڑی پن سے خاصے آزار میں مبتلا ہو جایا کرتا۔ اسے کھیل کود کے رموز اور دفاع سے آشنائی نہ تھی، اسی لیے ایک روز چوٹ کے نتیجے میں اس کا پاؤں ہی ٹوٹ گیا۔ یہ حادثہ تھامس کے لیے بہت مصائب کا باعث بنا۔ اس کی جسمانی نشوونما رک گئی اور قد اپنے بھائیوں کی نسبت محض 5 فٹ 4 انچ سے زیادہ ہی نہ بڑھ سکا۔ اس دائمی آزار کے بعد تھامس کا رجحان مطالعے اور تحقیق کی جانب مزید بڑھ گیا۔ قدیم تاریخ کے اسراری سے اپنی جانب شدت سے مائل کرتے، اسی میلان میں وہ اجنبی راستوں کی تسخیر سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس دوران ایک روز تھامس کو کہیں سے آکسفورڈ کا قدیم نقشہ ملا، جس کی روح سے وہاں گیس کے کارخانے کے قریب فالی برج میں زمین دوز نہر تھی۔ تھامس کی افتاد تباہ مچل اٹھی۔ وہ کارخانے کے عقب سے ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہوا تاکہ نہر کے راستے چلتا ہوا فالی برج کے سرے تک پہنچ جائے۔ کشتی نہر میں ڈالتے ہی اس کے ساتھیوں نے تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ تھامس انہیں نظر انداز کر کے زمین میں گھس گیا۔ اس کے غیاب سے ساتھی الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ تھامس اب زمین تلے سخت اندھیرے میں تھا۔ ایک گز سے آگے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنے حواس پر کمال ضبط قائم کیا ہوا تھا۔ مہارت سے کشتی کھیتا وہ بلائی سرے سے آنے والی مدھم آوازوں پر بھی توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھا۔ انہی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ ایک گلی کے نیچے عازم سفر ہے۔ تھامس کی مسافت اگلے نصف گھنٹے تک جاری رہی۔ لکڑی کے چھیلنے کی مدھم آوازوں، گھوڑوں کی ٹاپوں اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے اسے راہ سفر کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس تاریک اور صوتی سفر کا اختتام ایک مدھم روشنی پر ہوا۔ اس کی دھڑکنیں تیز تر ہونے لگیں۔ اس کی وہ ننھی سی کشتی بالآخر فالی برج کے قریب تیر رہی تھی۔ باہر آتی اس کی نظر اپنے ساتھیوں پر پڑی، جو فق چہروں اور متحیر آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئے۔ انہیں تھامس کی اس مہم کا پس منظر اور اصل مقصد جاننے کی بےتابی لاحق تھی۔ لارنس نے مختصراً سب کچھ بتا کر جان خلاصی کروانا ہی مناسب سمجھا۔ ساتھی جانتے ہی کہاں تھے کہ یہ تھامس کی مہمات کا نقطہ آغاز تھا۔ برس دبے قدموں بیتنے لگے۔ تھامس کی شخصی خوبیاں جو کی تو برقرار رہی۔ اسے ہنوز کھیلوں اسکول سے بحیثیت اسکول عدم دلچسپی تھی۔ کتب کا مطالعہ البتہ اسے ہنوز مرغوب تھا۔ تعطیلات کے دوران وہ برطانیہ اور فرانس کے دیہی علاقوں کی خاک چھان کر سینکڑوں برس قدیم تاریخ کھوجنے لگتا۔ بچپن اب شباب کی وادیوں میں پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ اس کی جسمانی ساخت اور ظاہری شخص سے نمایاں تر ہونے لگی تھی۔ وہ زیادہ طویل قامت نہ تھا۔ 5 فٹ 4 انچ قد اور قدرے کم وزن نے شخصیت کو زیادہ پر اثر نہ بنایا تھا، البتہ عادت اور فطرت نے اسے کافی مقبول بنا دیا تھا۔ اسکول کی پڑھائی مکمل کر کے اب وہ جینرز کالج میں زیر تعلیم تھا۔ کالج میں اس کی ترجیحات مطالعہ کتب اور مضمون نویسی ہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سائیکل رانوں کی جماعت اور آکسفورڈ آفیسرز ٹریننگ گروپس کا سرگرم رکن بھی تھا۔ اس کی گفتگو مد مقابل کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیا کرتی۔ کچھ وقت مزید گزرا تو تھامس کی اثریات میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ اس نے بھرپور لگن و محنت سے شام اور فلسطین میں مسیحی سپاہ کے تعمیر شدہ قلعوں پر ایک خصوصی مضمون تحریر کیا۔ تھامس ان قلعوں کے متعلق کتب کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن مضمون تحریر کرنے کے بعد اس کی تشنگی اور عدم اطمینان برقرار رہا۔ دل میں خواہش مچلنے لگی تھی کہ ان علاقوں کو بنفس نفیس دیکھ کر مضمون کو پراسر بنایا جائے۔ وہ ان تمام راہوں پر خود بھی چلنا چاہتا تھا جنہوں نے کبھی مسیحی سپاہ کے قدموں کی خاک بوسی کر رکھی تھی۔ 20 سالہ تھامس کی یہ تمنا اسے 1909 میں شمالی شام کے سفر پر لے گئی۔ اس سفر کے لیے تھامس کے پاس 100 پاؤنڈ سے زیادہ راہ نہ تھا۔ تھامس کے ذہن میں ایک مبہم خاکہ موجود تھا، جس کے باعث وہ سفر اخراجات بآسانی برداشت کر لیتا۔ وہ اپنے وسیع مطالعے کے باعث ان علاقوں کے باشندوں کی عادات و فطرت کے متعلق اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اہل و شام و فلسطین کی مہمان نوازی سے خوب لطف اٹھایا اور اپنی تحقیق مکمل کر کے جب واپس انگلستان پہنچا تو رقم کا ایک کثیر حصہ اس کے پاس محفوظ تھا۔ تھامس کی تحقیق و جستجو کی یہ پیاس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے فلسطین سے نکل کر قدیم اڑیسہ موجودہ عرفہ کا رخ کیا۔ وہ اپنے چشم تصور سے دنیائے مسیحیت اور مسلمانوں میں 3 صدیوں تک جاری رہنے والی جنگیں، مصر کے سلاطین، مغل شہنشاہوں اور شاہان فارس کے نقوش تلاش کرتا وہ ایک نئے جہان میں مگن ہو چکا تھا۔ ملک شام تقریباً 500 سال سے ترکوں کے زیر تسلط تھا۔ یہ حقیقت تھامس کے دل میں خلش پیدا کرنے لگی کہ مسیحی سپاہ کی صلیب اب حلال کی حکمرانی تلے دب چکی ہے۔ اس خلش کو دل میں کس نے کس طرح دبائے اس نے قلعہ سینون اینٹی اوک میں سینٹ پال کے زمانے کے ویرانے بھی دیکھے۔ ان ویرانوں میں وہ ایک بار پھر اپنے چشم تصور سے جنگی مناظر دیکھتا رہا۔ اس نے سینٹ پال کے زمانہ کے ویرانے بھی دیکھے۔ ان ویرانوں میں وہ ایک بار پھر اپنے چشم تصور سے جنگی مناظر دیکھتا رہا۔ اس نے سینٹ اوک کی دیوار کے محلے وقوع کا اندازہ لگایا جو اس زمانہ جنگ میں شہر کا احاطہ کی ہوئی تھی۔
इस दीवार पर 4 घोड़े बेक वक्त दौड़ सकते थे। वो मसीही सिपाह को सरफरोशी से लड़ते देखकर मसरूर होता रहा। इसके बाद वो मुसलमानों और ईसाइयों के इन खंडरात का जायजा लेता रहा जो अब सहरा की रेत में धंस चुके थे। इस सफर के दौरान भी थॉमस ने अपनी साबिका रविश बरकरार रखी। वो बद्दुओं में घुल मिलकर इनके ताम में भी शरीक रहा। इसे इल्म था कि बदवी किसी भी ऐसे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते जो उनके शरीके ताम रह चुका हो। थॉमस की मुहारत और लगन का यह आलम था कि इसने बेआब और झुलसी हुई सहरानवर्दी के सभी खतरात का जाफिशानी से मुकाबला किया। इसके सफर का आखिरी पड़ाव दरिया फरात के पेचो खम के साथ मुकम्मल हुआ। इसी दौरान एक और इंकिशाफ ने इसकी खलिश में मजीद इजाफा कर दिया कि ओडिशा की कदीम गिरजे मसाजिद में तब्दील हो चुके हैं। मसीही किले और मीनारों में अरब अपने मवेशी और बच्चों समेत रहाइश पजीर थे। कई एक मुकामात को चोरों और राहजनों ने अपना ठिकाना बना रखा था। इन मुशाहिदात ने थॉमस को अपना मजमून असर नो मुरतब करने में भरपूर मदद की, जिसका नतीजा ये बरामद हुआ कि माहिरीन आसारियात भी इस नौजवान की मुहारत और मेहनत के कायल हो गए। थॉमस की इल्मियत ने ऐसी धाक बिठाई कि बरतानवी अजायब घर इंतजामिया इससे रुजू करने पर मजबूर हो गई। ये अजायब घर उन दिनों मुख्तलिफ खुदाइयों में मशगूल था ताकि कदीम दारुल हुकूमत हिटी के कुछ अजायबात हाथ लग सके। इनकी खुदाई का मरकज रेत का एक टीला था जो सदियों की मार सहने के बाद इस कदर बुलंद हो गया था कि इमारतों की निशानी छुप गए थे। 40 साल कबल कुछ चट्टानें किसी इन्हदाम के बाइस नुमाया हुई तो माहिर आसारी कदीमा इस रेत के पहाड़ को मुकम्मल तौर पर मुसख्खर करने पर तुल गए। थॉमस ने शमूलियत को अपने लिए एजाज समझते हुए मुकम्मल पेशा वराना मुहारत से काम का आगाज किया तो सन रसीदा माहिर इसकी इल्मियत और जाफिशानी से मुतासिर दिखाई देने लगे। थॉमस ने अपने लिए नई मसरूफियात भी ढूंढ ली थी। वो दिन भर काम मुकम्मल करता और शाम होते ही देहाती इलाकों की जानिब निकल जाता। मकामी अफराद की तरह जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ जाता और इनसे गुफ्तगू करते, इनके हंसी मजाक का बरजस्तगी से जवाब देते। वो इन्हें भी बहुत मुतासिर कर चुका होता। देहाती इस पस्ता कामत बजला संज और मतीन सूरज शख्स से एक अजीब सी उनसत महसूस करने लगे थे। अपने काम में ईमानदारी से मुनहमिक थॉमस के लिए वाहिद नागवारी इन जर्मन इंजीनियर्स का बर्ताव था जो खंडरात के करीबी बगदाद की रेलवे लाइन पर काम में मसरूफ थे। इन दिनों वो एक नदी पर पुल तामीर कर रहे थे। इनका रवैया कदरे दुरुस्त और मुतसिबाना होता था। थॉमस अपनी नापसंदीदगी का बरमला इजहार करने लगा। नतीजतन जर्मन भी इसे नफरत और बेजारी महसूस करने लगे। इस दो तरफा बेजारी ने जल्द ही सूरत हाल मखदूश कर दी। एक रोज मुकामी मुलाजिम मुतवहिश अंदाज में थॉमस के पास चला आया। थॉमस इस वक्त अपने एक हमपेशा दोस्त वुली के पास मौजूद था। जनाब, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है। वो हाँफते हुए बोला, क्यों भाई, मैंने कौन सा खजाना चुरा लिया है या किसी को कत्ल कर दिया है? इसने बेनियाजी से जवाब दिया। इसी असना में एक भारी भरकम जिसामत का हामिल पुलिस एहलकार अपने रवायती करोफर से घर में दाखिल हो गया। तुम पर कीमती पत्थर चुराकर जर्मनों को 30 तुरक पाउंड में फरोख्त करने का इल्जाम है। इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एहलकार की इस बात पर थॉमस की पेशानी पर सलवट आ गई। इसे कुछ रोज कबल ही नफरत और नापसंदीदगी के बावजूद खंडरात से निकले पत्थर और मलबा सड़क की तामीर के लिए जर्मनों के हवाले किए थे। इसका यही अमल अब गले पड़ता दिखाई दे रहा था। थॉमस ने हल्के फुल्के अंदाज में एहलकार से कहा, जिन पत्थरों को तुम कीमती कह रहे हो वो महज मलबा थे जो मैंने इन जर्मनों को सड़क की तामीर के लिए दिए थे। बहरहाल जुर्म जुर्म है जिसकी सजा भी यकीनी है। एहलकार ने इसकी बात का कोई असर न लिया और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। वुली सूरत हाल पर सरापा एहतजाज और थॉमस हनूज गैर संजीदा था। कुछ ही देर में वो एहलकार इसे खचाखच भरी अदालत में ले गया जहाँ सुर्ख चेहरे वाला तेज छलकाता एक मजिस्ट्रेट भी मौजूद था। फर्द जुर्म पेश करने के बाद सबूत पेश हुए तो थॉमस को अंदाजा हुआ कि तुर्क अपना मुवक्कफ जबरदस्ती मनवा लेने पर तुले हैं। ऐन मुमकिन था कि इसे जेल भिजवा दिया जाता। थॉमस और वुली की हर दलील रद्द की जा रही थी। इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक हफ्ता की मोहलत मिल गई। वुली ने खालिस पेशा वराना अंदाज में इस सूरत हाल का पस मंजर तहरीरी अंदाज में वाज़ेह कर दिया, लेकिन तुर्कों ने एक बार फिर अनसुनी कर दी। एक हफ्ते की मोहलत मुकम्मल होते ही दोबारा अदालत पहुंचा दिया गया। मजिस्ट्रेट और वुली की तहरीर करदा यादाश्त अपने कब्जा में कर ली। वुली और थॉमस को यकीन हो गया था कि नामालूम वजूहात की बिना पर इनकी गिरफ्तारी और कैद तय है। वुली सख्त बरोफराख्ता था। इसने ऐसी ही किसी सूरत हाल के खदशा में अपने लिबास में तैयार छुपा रखा था। वुली ने कटहरे में खड़े थॉमस को एक मुबहम सा इशारा किया और हथियार निकालकर हाजरीन को जबरदस्त ललकार से साकित होने पर मजबूर कर दिया। वो माहिराना अंदाज में अपना हथियार हर तरफ लहरा रहा था। थॉमस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए कटहरे से बाहर कूदा और अदालत के अकबी हिस्से से होता हुआ बाहर निकल गया। इसने मजिस्ट्रेट के कमरे से वुली की तहरीर करदा कागजात भी बरामद कर लिए। इस बरामदगी के बाद वो दोबारा कमरा अदालत की तरफ आया और वुली को बाहर आने का इशारा कर दिया।
طویل قامت بولی اپنے ہتھیار سے بھر ایک کو للکارتا پر اعتماد انداز میں باہر آیا اور تھامس کی میت میں کامیابی سے فرار ہو گیا۔ اس واقعے نے تھامس کی زندگی پر بہت دوررس اثرات مرتب کیے۔ وہ ترکوں سے ایک عجیب نوعیت کی نفرت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ جرمنوں کے لیے جذبات بھی شدید منفی نوعیت اختیار کر گئے۔ تھامس نے انہیں مزہ چکھانے کے لیے ایک منفرد منصوبہ تشکیل دے لیا۔ وہ اگلی شام لوہے کا پائپ گھسیٹ کر ٹیلے پر لے گیا اور اس انداز میں دھکیل کر آگے تک لے آیا کہ زیر تعمیر سڑک اور پل کی جانب نشانہ لگاتے محسوس ہونے لگے۔ شام کے دھندلکے میں پائپوں کی ہیئت بندوق سے مشابہ معلوم ہونے لگی۔ جرمن سخت خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ہنگامی تار بھجوانے کے اقدامات شروع کر دیے۔ لارنس ان کی ہڑبونگ اور انتشار پر سکون سا محسوس کرنے لگا۔ یہ آمد کے بعد وہ اپنے مزاج میں مختلف تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پرانی بوتلیں اور ٹن نصب کر کے ماسمر کے بڑے پستول سے نشانہ بازی کی مشق کا آغاز کر دیا۔ ٹینس کی قمیص نکر اور آکسفورڈ کے رنگین کوٹ میں ملبوس پستہ قامت تھامس ایڈورڈ لارنس بے نیازی اور اعتماد سے موسم کی ہر سختی کا مقابلہ کرتا تھا۔ عجیب تر بات یہ بھی تھی کہ اس پر دھوپ کی تمازت بھی اثر انداز نہ ہوتی تھی۔ اس کی ہمہ جہت شخصیت اور اعتماد اس کے ساتھی ہی نہیں مقامی لوگ بھی مروب رہا کرتے تھے۔ وہ اب اسے لارنس کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ لارنس بھی مقامی افراد سے بے حد گھل مل گیا تھا۔ کام سے فراغت کے بعد ان کے ساتھ طویل نشستیں جماتا، انگلستان کے قصے سناتا اور ان کی روایات سے واقفیت حاصل کرتا۔ وہ ان افراد اور ان کی قومیت سے پس منظر کی بابت خاصا متجسس رہتا۔ عربوں کے مذہبی پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، عربوں کے عروج، وسیع سلطنت کے قیام، حیت، طب، ریاضی میں کاملیت، مقناطیسی سوئی کی ایجاد اور جہاز رانی میں مہارت کے متعلق پڑھے گئے حقائق بھی اسے مسحور رکھتے تھے۔ مسیحی سپاہ اور مسلمانوں میں صدیوں تک جاری رہنے والی جھڑپیں اور مسلمانوں کا غلبہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی۔ اس کے بعد صدیوں کی مزید مسافت اور امتداد زمانہ نے حالات کی نوبت یہاں تک پہنچا دی تھی کہ ترک 3 بر اعظموں پر قابض تھے۔ ابتداءً یہ وسیع حکومت عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی تھی، لیکن موجودہ حکمرانوں کا شعار مختلف تھا۔ وہ ظلم و جبر کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ ماضی کے مختلف عرب فاتحین اب ترکوں کے زیر اثر اور ان کے سفاک انداز حکمرانی سے نالاں تھے۔ ان علاقوں میں رہتے ہوئے لارنس پر کئی ایک طرح کے حقائق بھی آشکار ہوئے جو اس نے اب تک کسی کتاب میں نہ پڑھے تھے۔ عرب قبائل کی وفا و اطاعت کا مرکز اب جداگانہ حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ وہ ہم قوم ہونے کے باوجود باہمی نفرت کا شکار تھے۔ رائفل اور چھروں سے جنگ لڑتے، مختلف قافلوں پر چھاپے مار کر اونٹ اور غلاموں پر قابض ہو جاتے، پہاڑی علاقوں میں مقیم افراد رات ہوتے ہی میدانوں میں آتے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے۔ عرب قبائل ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ لارنس نے اپنی سیاحت اور ان سبھی مقامی افراد سے ملاقاتوں کے دوران گزشتہ عروج کے بحال اور ترکوں کی غلامی سے نجات کا متمنی دیکھا تھا۔ ترکوں سے نفرت لارنس اور عربوں کے درمیان مشترکہ پہلو تھا، جس کے باعث وہ ان کے لیے بہت انسیت اور اعتماد محسوس کرنے لگا۔ اس احساس کے بعد لارنس نے عربوں سے روابط مزید بڑھا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے سنہری بالوں، نیلگو آنکھوں اور دھوپ سے سرخ ہو جانے والی رنگت کے باعث وہ عرب قبائل کی نفرت اور لوٹ مار کا نشانہ بن سکتا ہے، لیکن اس کی خوش قسمتی اور حکمت عملیوں نے اسے ایسا ممکن نہ ہونے دیا۔ لارنس عرب قبائل کے مصائب میں ان سے ہمدردی کرتے ہوئے راہ نجات سمجھاتا، ان کے ارادوں کے متعلق ایسی پرفریب گفتگو کرتا کہ وہ بالآخر اس پر اعتماد اور اپنائیت محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ عسکری تاریخ سے واقفیت اور موروثی جنگجوئی بھی لارنس کو ہمہ وقت کسی نہ کسی اضطراب میں ملوث رکھتی۔ اس انگلستان لوٹتے ہی اپنے تجربات، مشاہدات اور ریت میں مدفن قدیم شہروں کی تفصیلات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر دیا۔ اس کی تحاریر نے انگلستان کے ماہر آثار قدیمہ میں ایک ہلچل برپا کر دی۔ وہ اس کی غیر معمولی ذہانت اور لگن سے متاثر ہو کر بھانپ گئے تھے کہ لارنس کا مستقبل عرب قوم کے درمیان بھٹکتے رہنے کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ میدان ہی اس کی خصوصی مہارت ثابت ہوگا۔ انہیں لارنس کی صورت میں ایک بہترین ماہر آثاریت دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری جانب لارنس اپنے کاغذ و قلم میں الجھا تحقیق کو نئی سمت عطا کرنے کی راہیں ڈھونڈنے میں بے طرح مشغول تھا کہ اس دوران پہلی جنگ عظیم نے عالمی افق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس نے لاکھوں افراد کی طرح لارنس کی زندگی بھی یکسر تبدیل کر دی۔